السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، ہم مسلسل آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کا جنت سے اس دنیا میں آنے تک کا سفر کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اور یہ واقعہ قرآن میں 7-8 مقام پر اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا۔ 7 مقام پر تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، تو وہ 7 جگہ سے ہم نے ملا کر کے اس کو پڑھا، کیونکہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے ہوتی ہے، اور صحابہ اکرام کے اقوال سے ہوتی ہے، مفسرین کی تفسیر سے ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے اس واقعے کو 15 پوائنٹس میں پڑھا۔ سب سے پہلا، جو کچھ زمین میں ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ دوسرا، آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام پر اللہ کے احسانات و آدم کا اعجاز، اس کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، سورہ انعام آیت نمبر 165 165، سورہ سعد آیت نمبر 26 26، سورہ سعد آیت نمبر 71، سورہ ہجر آیت نمبر 26 اور 28، سورہ آراف آیت نمبر 11، سورہ سعد آیت نمبر 75۔ تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اظہار فیصلہ اور فرشتوں کا اظہار خیال، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا۔ اور چوتھا، علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، آدم علیہ السلام کا اعجاز، اس تعلق سے 31 سورہ بقرہ آیت نمبر 32 اور 33 میں۔ پانچواں، فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اور اس حکم کو سن کر کے فرشتوں کا جو طرز عمل تھا، یعنی اطاعت و فرمانبرداری تھی، سورہ ہجر آیت نمبر 29 29، اور سورہ سعد آیت نمبر 72، پھر سورہ ہجر آیت نمبر 30 اور سورہ سعد آیت نمبر 73 73، پھر سورہ تحریم آیت نمبر 6، سورہ انبیاء آیت نمبر 27، سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20، سورہ فصلت آیت نمبر 38 38۔ چھٹواں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا ابلیس یعنی عزازیل نے انکار کیا، اور انکار کی جو وجہ تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، سورہ آراف آیت نمبر 11 سورہ ہجر آیت نمبر 31 31، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 61، سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، اور سورہ سعد آیت نمبر 74 74۔ تکبر کے تعلق سے حدیث بھی ہم نے پڑھا، مسلم شریف حدیث نمبر 91 کی تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کرنے والے کا انجام دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5790، آخرت میں تکبر کرنے والے کا انجام بخاری شریف حدیث نمبر 4918۔ ساتواں پوائنٹ، ابلیس کے انکار کی وجہ، ابلیس کے انکار کی وجہ سورہ آراف آیت نمبر 12، سورہ ہجر آیت نمبر 32 33 32 33، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61، سورہ سعد آیت نمبر 75۔ آٹھواں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر کون ہے، یعنی اس نے اپنے تصور سے سمجھ لیا کہ بہتر میں ہوں، اور اس کی وجہ بھی بتایا کہ میں اس لیے بہتر ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے بہتر کون ہے، اس کے تعلق سے کہ اللہ کے نزدیک بہتر کون، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ نوواں پوائنٹ، اللہ نے ابلیس کے لیے حکم فرمایا، یعنی ابلیس نے جب اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا اپنے گمان کی بنیاد پر، تو اللہ نے ابلیس کے لیے حکم فرمایا، سورہ آراف آیت نمبر 13 کہ آسمان سے اتر جاؤ، تم ذلیل ہو۔ اس طریقے سے سورہ ہجر آیت نمبر 34 اور 35 34 35، سورہ سعد آیت نمبر 77 78 77 78۔ 10واں پوائنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوا، لیکن ابلیس نے توبہ نہیں کی بلکہ آدم سے حسد کیا۔ 10واں پوائنٹ پھر سے سمجھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوا، مطلب اس کے عمل سے، اس کے کفر سے، اس کے انکار کرنے سے اللہ ناراض ہوا، لیکن ابلیس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے توبہ نہیں کی، بلکہ آدم سے حسد کیا۔ تو یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ عقل کو پردے لگا دیتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ آراف
آیت نمبر 14 سے 18، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 سے 65، 62 سے 65، سورہ ہجر آیت نمبر 36 سے 44، 36 سے 44، سورہ سعد آیت نمبر 79 سے 85۔ 11واں پوائنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمت کے ساتھ حکم اور نصیحت۔ اب ابلیس کو تو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے یا اپنی جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نعمت دی جنت اور حکم دیا۔ وہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اعزاز بخشا تھا کہ آپ کو علم بھی عطا فرمایا تھا اور جنت عطا فرمائی تھی، یا علم عطا فرمایا تھا اور عزت عطا فرمائی تھی، یعنی سارے فرشتوں کو تعظیماً آپ کے سامنے جھکا دیا تھا۔ یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیوی بھی دیا، ماحوا دیا اور جنت عطا فرمائی۔ اس طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 19 اللہ نے فرمایا جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، بس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 119 میں اللہ فرمایا ابلیس تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور مشقت کیا؟ یعنی جنت میں مشقت نہیں ہے، دنیا میں مشقت ہے، دنیا میں پریشانیاں ہیں، دنیا میں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہاں پہ بھوک نہیں لگے گی، یہاں تم مرہنا نہیں ہوگے، یہاں پیاس اور دھوپ نہیں لگے گی۔ تو یہاں پر بھوک بھی ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، پیاس بھی لگتی ہے اور دھوپ بھی لگتی ہے۔ اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا۔ پوائنٹ نمبر 12، ابلیس کا وسوسہ۔ تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 سے 22 تک، 20، 21 اور 22۔ 13واں پوائنٹ، اب یہ اس نے جو وسوسہ کیا، 12ویں پوائنٹ میں جو وسوسہ کیا، تو فرشتے، یہ وسوسہ تھا اس کا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، اس پیڑ کے قریب چلے جاؤ، یعنی عزت والے ہو جاؤ گے، اور تم مرو گے نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی۔ یہ انسان کی کمزوری دیکھیں آپ۔ اور اس نے قسم کھایا، قسم کھا کر کے یقین دلایا، یعنی اس نے دلیل نہیں دیا، قسم کھایا اور دھوکہ دیا، دلیل نہیں۔ اس کے بعد 13واں پوائنٹ، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، اور لغزش کا انجام کیا ہوا؟ تو لغزش کا انجام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 22 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لغزش کا انجام یہ نازل فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لباس اتار دیا گیا، یعنی عزت لے لی گئی اور نعمت جنت سے نکال دی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت عزت اور نعمت یا تو چھین لیتا ہے یا کچھ مہلت ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ابھی بچے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لیں اس وقت کے آنے کے پہلے کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اور اگر ہم عذاب میں ملوث ہو چکے ہیں، اگر ہم گرفتار ہو چکے ہیں، تو بھی ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر کے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور آدم علیہ السلام کا طرز عمل کہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کے کلمات کیا تھی یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ پھر سے آپ سمجھ لیں، آدم علیہ السلام کی لغزش تو ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا؟ ایک تو فیصلہ ہوا کہ جنت بھی لے لی گئی اور کپڑے بھی اتار دیے گئے، اس کے بعد کیا حکم تھا؟ اور آدم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہوا اس حکم کے بعد؟ یعنی آدم علیہ السلام نے رجوع کیا اللہ کی طرف، جبکہ ابلیس نے رجوع نہیں کیا تھا، اس نے توبہ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے کلمات کیا تھے؟ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں ہم دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 سے 37، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ یعنی شیطان نے وسوسہ کیا، وسوسہ وہی کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی عزت والے ہو جاؤ گے، موت تمہیں کبھی نہیں آئے گی، اور قسم کھائی اس نے اور دھوکہ دیا۔ تو آدم علیہ السلام اس کی بات پر آ گئے اور وہ آپ کی ایک تقدیر کا حصہ بھی تھا۔ تو پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ حسد کیا اس نے اور بہکایا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، بعض کے دشمن ہیں۔ یعنی شیطان کسے کہتے ہیں؟ یہ عزازیل شیطان کب بنا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو جو نافرمانی کرتے ہیں وہ فرما برداری کرنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ تم بعض کے دشمن ہو، یعنی شیطان جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے اس کا دشمن ہے۔ تو دشمن ہے، یہ خبر اللہ رب العزت نے دی۔ اچھا، یہ دشمن بھی
انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ ناس میں اور بھی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء کے دشمن ہم نے رکھے ہیں انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے، اور سورہ ناس میں بھی اللہ نے یہ دونوں قسمیں بتائی ہے۔ تو انسان کا جو دشمن ہوتا ہے، دشمن کو ہم کیسے پہچانیں اور یہ کیسے وسوسے کرتے ہیں؟ تو اگر یہ جناتوں میں کا ہے تو یہ صرف دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، یہ سب سے باغ دکھاتا ہے کہ ایسا کر لو یہ عزت والے ہو جاؤ گے، یہ نافرمانی ہر نافرمانی کی وہ طرف اکساتا ہے اور دنیا کو وہ یوں ثابت کرتا ہے کہ تمہیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہم موت کی خبر سنتے ہیں تو اندر سے بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ فلاں کے لیے موت تھی۔ ہم کبھی یہ تصور نہیں کرتے کہ موت میرے لیے بھی کسی دن مسجد سے جو آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور عصر کے بعد ان کی جنازے کی نماز اور فلاں قبرستان میں دفنائے جائیں گے، یہ سننے کے بعد ہمیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ کسی دن میرا بھی یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، عصر کے بعد ان کی جنازہ اور فلاں قبرستان میں وہ دفنائے جائے، کبھی مجھے بھی لے کر کے جایا جائے گا، کبھی میرا بھی ڈولا سجایا جائے گا، کبھی میرے لیے بھی غسل کی تیاری کی جائے گی۔ تو یہ شیطان ایک بات انسان کے دل دماغ کے اندر ڈال کر، تو یہ اگر جناتوں میں کہے تو یہ وسوسہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، اور اگر انسانوں میں کہے تو یہ مشورہ دے گا کہ یہ مت کرو، اور اگر اس کی طاقت ہوگی، وہ صاحب اقتدار ہوگا تو پھر وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں۔ تو یہ خبر اللہ رب العزت نے ہمیں دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم شیطان کو، اپنے دشمن کو پہچان سکیں اور پھر اس سے بچنے کی تدبیر کریں۔ تو شیطان جب دل میں وسوسہ کرتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں، اس خیالات کو جھٹکیں، وہاں سے اٹھیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے دو اسٹیٹمنٹ، تیسرا اسٹیٹمنٹ اسی آیت کے اندر۔ پہلا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھی، یعنی عزت اور نعمت۔ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے تو یہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر اللہ رب العزت نے دے دی کہ یہ دشمنی صرف وہاں نہیں، تم نیچے اتر کر کے جا رہے ہو وہاں پر بھی برقرار رہے گی۔ تیسرا، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھا۔ اب تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے لیکن ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے۔ جیسے ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ویزا لے کر کے جاتے ہیں اور جتنا ویزا ہمارا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں واپس کر دیا۔ تو یہ زمین ہماری نہیں ہے، جنت ہے ہماری۔ اس زمین میں ہم ایک مقصد کے لیے پہنچائے جا رہے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کی بادشاہ، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور یہ موت اور زندگی کے بیچ کے زندگی ہم جی رہے ہیں۔ کیوں دیا یہ زندگی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم آزمائیں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو آزمائش کے لیے ہم اس زمین کے اندر پہنچائے گئے، اور ایک خاص ٹائم ہوتا ہے آزمائش کا، اور وہ جب آزمائش ختم ہو جائے گی تو ہمیں یہاں سے بلا لیا جائے۔ آئے دیکھیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور تمہیں ایک وقت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو زمین سے تم فائدہ ایک وقت تک اٹھاؤ گے، یعنی ہم جنت کے رہنے والے، اس لیے ہماری فطرت کے اندر ایسی سوچ رہتی ہے کہ بس بٹن دبائیں اور کام ہو جائے۔ حالانکہ زمین کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے رہنے کے لائق بنا دیا ہے، لیکن ویسی نہیں ہے جیسی جنت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، یہاں بھوک نہیں لگے گی، یہاں پہ کپڑے کی پریشانی نہیں ہے، برہنہ نہیں ہوگی، یہاں پیاس نہیں لگے گی، یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوگی۔ یہاں کا ایٹماسفیئر جیسا ہے ویسا ہمارے لائق بنایا گیا ہے، اور ہمیں عقل دی گئی ہے کہ ہم اس کو، یعنی ٹھنڈ کو، گرمی کو اور بارش کو اور یہاں کے وائرس کو برداشت کر سکیں عقل سے۔ لیکن جو ہماری فطرت ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ تو جنت میں ہی وہ ساری نعمتیں ملنی ہیں۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے، ایک خاص وقت کے لیے، ایگزام دینے تک کے لیے ہم یہاں پہ روکے گئے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لی اور دنیا سے جانے کا کبھی تصور ہی نہیں کرتے۔ ایگزامپل کے طور پر ایک شخص ایک ٹرین میں بیٹھا، اور ٹرین میں بیٹھتے سے اس نے پردے اور نیچے قالین اور ساری آشائش کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں چاروں طرف اس نے لگانا شروع کر دیا۔ اب آرام سے بیٹھ گیا۔ جب اس کی منزل آ گئی اور ٹی سی نے آ کے کہا کہ بھائی صاحب آپ کا آ گیا، سفر ہو گیا، اور وہ کھڑکی اور دروازوں کو پکڑ کر کے اور قالین کو پکڑ کر کے رونے لگے کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، آپ کیا کہیں گے؟ عجیب بیوقوف، اس نے اپنا یہ سفر سمجھا ہی نہیں۔ کیا ہمارا یہ حال نہیں ہوتا؟ جب اس دنیا سے جانے کی بات ہوتی ہے تو دنیا کی چیزوں کو پکڑ کر کے رونا۔ تو یہ شیطان نے ہمارے دل دماغ کے اندر بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو موت کا یقین ہو جائے، جس دل کو، اسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ تو تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور تمہارا ایک خاص وقت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تم ہمیشہ کے لیے زمین میں نہیں جا رہے ہو۔ زمین میں پہنچاتے وقت اللہ رب العزت نے یہ خطاب فرما دیا۔
اور یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر ایک مقصد سے جا رہے ہو اور یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تمہیں محتاط رہنا ہے۔ 37 پھر آدم نے، جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے، اور سیم کیس یہی ہوا تھا ابلیس کے ساتھ، تو آدم علیہ السلام کا طرز عمل، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ کس سے کلمات سیکھے؟ توبہ کے اللہ رب العزت سے۔ تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ کی، اور توجہ کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کون سے کلمات سیکھ لیے تھے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 184، اور تفسیر ابو حاتم کے حوالے سے یہاں پہ صحابی کا بیان، ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90 91۔ آدم کی توبہ اور دعا، ایک قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد حسب ذیل دعا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یعنی اس کلمات سے مراد کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ دونوں نے عرض کرنے لگے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے گویا کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اور تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ قول کہاں سے آیا؟ اب اس پہ آپ غور کریں۔ یہ قول مجاہد رحمت اللہ علیہ، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 3 بار قرآن کی تفسیر آپ نے سنائی، مفسر قرآن ہے۔ تو یہ قول مجاہد، سعید بن جبیر، ابو اعلیٰ، ربیہ بن انس، حسن، قتادہ، محمد بن قاب، خالد، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کس سے، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے یہ قول کی؟ صحابہ کرام سے۔ پھر سے سنیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184، اور ابو حاتم تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 91۔ تو یہ جو کلمات سیکھے تھے، اس کلمات سے مراد قال ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی کے آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی اپنے اوپر جو فضیلت ہے، اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں، اس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور انداز کیا ہے؟ کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے، یعنی اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاں، کیوں نہیں؟ پھر عرض کرتے ہیں کہ کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی، یعنی اپنے حکم سے مجھے زندہ نہیں کیا؟ روح کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، قل الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ تو یہاں پہ وہی آئی کہ کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی، یعنی اللہ کے آرڈر سے ہم زندہ ہیں، اللہ کا حکم جب زندگی سے نکلتا ہے تو اس جسم کی 2 کوڑی کی عزت نہیں رہتی، لوگ اس کو میت کہتے ہیں، اور جلد سے جلد گھر سے نکالنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ایک حکم اللہ رب العزت کا جب تک اس جسم کے اندر رہتا ہے، جسم کی عزت ہوتی، یہ پیسے والا کہلاتا ہے، عزت والا کہلاتا ہے، سب کچھ، اور جب وہ ایک حکم اللہ رب العزت کا اس جسم سے نکل جاتا ہے تو اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہماری زندگی سے اللہ کے حکم نکلتے ہیں تو ہم بے عزت ہونا شروع اور پھر آخرکار تباہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آدم علیہ السلام نے پہلے اللہ رب العزت سے ذکر کیا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں؟ عرض کیا کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا جب مجھے تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفت کے ساتھ کہ اللہ تیری جو رحمت ہے تیرے غضب کے اوپر غالب ہے، یعنی میں نے غلطی تو کیا ہوں لیکن تیری رحمت تیرے غصے کو ڈھانک لیتی ہے، یہ تیری صفت غالب ہے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا تو نے لکھ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا یا اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تجھے مجھے لوٹا دے گا؟ ابھی جیسے مجھے جنت سے نکال دیا ہے تو کیا لوٹا دے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 اور تفسیر ابن ابو حاتم کے ہی حوالے سے نقل کیا ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4002۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور وہ دعا سورہ اعراف آیت نمبر 23، سورہ اعراف آیت نمبر 23 کی ہے۔ دعا یہ ہے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب،
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر اور صفحہ نمبر 599 اس میں فرماتے ہیں، عبد الرزاق نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اگر میں توبہ و استغفار کر لوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ، اس کے وپریت ابلیس نے توبہ کی بابت کوئی سوال نہ کیا، مطلب ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اسے بھی نکالا گیا تھا، لیکن اس نے اس بابت کوئی سوال نہیں کیا تھا توبہ کے بابت، بلکہ یہ سوال کیا، یہاں سوال سے مراد مانگنا ہے، سوال سے مراد دعا ہے، بلکہ یہ سوال کیا کہ اسے مہلت دے دی جائے، اور دونوں نے جو سوال کیا اسے پورا کر دیا گیا، مطلب جس نے جو سوال کیا تھا اسے وہ سوال دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 تفسیر الرزاق کے حوالے سے انہوں نے نقل کی۔ ضحاک بن مجاہم فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سیکھے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600۔ یہ وہ کلمات تھے کون سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں ضحاک بن مزاحم سے کہ یہ وہی کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سیکھے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 190۔ تیسرا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122۔ اب یہ جو دعا کیے تھے تو اس دعا کا انجام کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے رب نے برگزیدہ کیا، مطلب اسے قبول کیا، برگزیدہ کیا، اسے اونچا اٹھایا تو اس کی توبہ قبول کی اور اسے تو اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی آدم علیہ السلام کی، اور انہیں برگزیدہ کیا، انہیں اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور انہیں صراط مستقیم عطا فرمایا۔ اس کے بعد 15واں پوائنٹ اور آخری، آدم علیہ السلام معاف کر دیے گئے، ابلیس جو تھا وہ گمراہ ہوا کیونکہ اس نے معافی نہیں مانگی، اور حسد میں آ کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مہلت مانگی، اور حسد کی بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، جہنم رسید کر دیا گیا۔ اب یہ سب جب زمین میں آنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس ارتھ پہ پہنچاتے وقت آدم علیہ السلام کو یا ان سارے لوگوں کو کیا نصیحت کی، آدم ذات کو کیا نصیحت کی، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ زمین یعنی 15واں پوائنٹ لکھیں، زمین یعنی ارتھ پر اتارتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساری انسانیت کو خطاب، وصیت و نصیحت یعنی اللہ کی طرف سے آگاہی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سب سے پہلے دیکھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 38 لکھیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ کون ہے یہاں پر؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور جنات۔ یہاں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 میں لکھتے ہیں کہ یہاں مراد آدم ذات ہے، یہاں پہ خطاب بظاہر آدم علیہ السلام کو ہے لیکن آدم ذات سے خطاب ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جنریشن سسٹم جو پہلے بتایا گیا تھا کہ خلیفہ بنانے والے ہیں، یہ سارے خلیفہ کو اتارا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے، ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد اللہ رب العزت کی وحی آئے، انبیاء آئے اور انبیاء کے کلام یعنی حدیث آئے، اور اگر تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے، کیونکہ بار بار انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اب یہاں سے شروع کر دیا اللہ رب العزت، وحی کا سسٹم شروع کر دیا، اور فرما دیا کہ جب کبھی بھی انسانوں تمہارے پاس میرے نبی آئے، ہدایت آئے، میرے طرف سے وحی آئے، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، یہ نہیں کہا کہ اس ہدایت کا علم حاصل کر لے گا، اس ہدایت کو جان لے گا، جانتے تو سب ہیں اور اکثر یہ جانتی ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اصل ہے اتباع، اور اتباع کب ہوگی؟ پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم پریکٹس کر سکتے۔ کوئی ڈاکٹر کب پریکٹس کرتا ہے؟ اس کے پہلے وہ کئی سال پڑھتا ہے، اس کے بعد پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ تو ہدایت پر عمل کرنے کے لیے پہلے اس ہدایت کی علم حاصل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد پریکٹس ہو سکتی۔ تو یہاں پہ دوسرا اور اس کے اندر وہ حکم چھپا ہوا ہے کہ علم حاصل کرو اس ہدایت کا اور پھر اس پہ عمل کرو۔ تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سبحان اللہ، کون وعدہ کر رہا ہے؟ یہ خالق کائنات وعدہ کر، ساری کائنات کا خالق اور مالک، وہ کہتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا یعنی آخرت کا انہیں کوئی خوف نہیں، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے یعنی دنیا کے امور میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔
دنیا کے جو بھی فیصلے ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. وہ اطمینان اور سکون، اور ویسے بھی ایمان خوف کی ضد ہے تو انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اچھا، والذین کفروا، لیکن جس نے کفر کیا، اس وحی کا کفر کیا، اس وحی کا انکار کیا، علم حاصل کرنے سے بھی انکار، اور ایمان سے بھی انکار، عمل سے بھی انکار. شروع کہاں سے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے. مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے خود بھی رکے تھے اور دوسروں کو بھی روکا تھا. کان میں روئی ڈال لیا کرتے تھے یا کوئی چیز پھنسا لیا کرتے تھے اور دوسروں کہتے تھے کہ تم بھی پھنسا لو، ان کی بات نہیں سننا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو باجے بجایا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز نہ جائے. کچھ بدتمیز طے کر دیے گئے تھے کہ بیچ میں آ کر کے بحث کرے اور ڈسٹرب کرے، سننے نہ دے. تو یہ سننے سے انکار کیا، پھر ایمان بھی نہیں لائے اور عمل بھی نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا، اور ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت کی وحی سنائی ہے، کچھ لوگوں نے سنا، ایمان لایا اور عمل کیا، اور کچھ لوگوں نے یعنی اکثریت نے انکار کیا. بس دو ہی جماعت ہے. ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں. تو والذین کفروا، جس نے کفر کیا اور جھٹلایا بے آیاتنا، میری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم میں رہنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے. یہ قرآن کی تکذیب کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں اللہ کی معرفت کراتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو توحید سکھاتا ہے، جو رسالت اور آخرت پر یقین دلاتا ہے. یہ کلام ہے اللہ کا، اور اللہ کے کلام سے روگردانی کی سزا اللہ رب العزت نے یہاں پہ سنائی. والذین کفروا، اور جس نے کفر کیا اور جس نے جھٹلایا ہماری آیت کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم میں رہنے والے ساتھی ہیں یہ. اور یہ کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے. کیونکہ قرآن کو جھٹلایا گویا کہ اسے توحید کو بھی جھٹلایا، کیونکہ قرآن کے ہی اندر تو سارے علوم ہیں، سارے احکامات ہیں. آگے آئے دوسری آیت سورہ آراف آیت نمبر 24 اور 25. سورہ آراف آیت نمبر 24-25، اور تفسیر ابن کثیر سے ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. سورہ آراف آیت نمبر 24-25. اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اسی تفسیر کی جا چکی ہے کہ ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا. یعنی زمین میں تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، ایک وقت تک کے لیے جا رہے ہو، ایک وقت تک کا اس زمین سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے. یعنی زمین سے جو فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں رہبانیت نہیں اختیار کرنا ہے کہ جنگلوں پہاڑوں پر نکل جائے اور سبحان اللہ اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. یہ رہبانیت ہے، اسلام میں حرام ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ زمین میں تمہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. یعنی زمین کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں، اس کو بھی استعمال کرنا ہے. بس استعمال کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا چاہیے. اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھا. اور فرمایا تم اس زمین میں زندہ رہو گی اور اسی میں تم مرو گی، اور قیامت کے دن اس سے تم نکالے جاؤ. یہ خبر بھی دے دی اللہ رب العزت نے کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، مر جاؤ گے ایک دن، اور مر کر کے دفن کر دیے جاؤ گے، اس میں مل جاؤ گے، اور ایک دن اسی زمین سے تمہیں پھر سے اٹھا. تیسری آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور 125. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124-125. اور جس میری یاد سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کے لیے گزران میں تنگی ہو. جس نے اعراض کیا ان ذکری، میرے ذکر، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت میں، اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی ہو. اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 86. اعراض کرنے کہ دنیا و آخرت میں سزا، یعنی یہاں سے مراد ہے وحی کا اعراض کرنا. ارشاد باری تعالیٰ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے نصیحت سے اعراض کرے گا، یعنی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا. کون فرما رہے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر. اور آگے بھی دیکھیں آپ، جو میرے سے اعراض کرے گا یعنی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، اور جو میں نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے اس سے منہ پھیرے گا، بھول جائے گا، اور ہدایت کو کہیں اور سے حاصل کرے گا، اور اسے بھول جائے گا، یعنی قرآن کو بھول جائے گا، اور ہدایت کو کسی اور جگہ سے تلاش کرے گا. ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ رہا ہے، وہی اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ آیا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو طریقہ آیا اس کو چھوڑ کر کے وہ دنیا میں تلاش کرنے لگے گا. پھر سے دیکھیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، یعنی میرے حکم کی نافرمانی کرے، اور جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے منہ پھیرے، اور اسے بھول جائے گا، اور ہدایت کو کسی اور جگہ سے تلاش کرے گا. ہدایت زندگی گزارنے کا طریقہ کہیں اور سے تلاش کرے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی گزران تنگی میں ہو جائے گا، یعنی دنیا میں تنگ ہو جائے گا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 8. کیا پتہ چلا؟
اس سے اعراض کا یہ نتیجہ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں، رئیس لوگ، جو قرآن سے تو اعراض کیے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات اس پر ایمان اور عمل نہیں ہے، لیکن وہ بہت دولت مند، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اعراض کرے گا اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ لوگ تو بہت خوش و خرم دکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ ان کے قریب جا کر کے بیٹھیے اور ان سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے سکون۔ اس سے پوچھئے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے کیا تعلقات، کتنا خوش ہے وہ، یا بیوی ہے تو شوہر سے، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہو کر کے زندگی جی رہا ہے، یعنی قرآن کے مطابق اس نے بیوی نہیں لایا، قرآن کے مطابق اس نے شوہر نہیں لائی۔ پھر اس سے پوچھئے کہ تمہارے بچوں کا کیا حال ہے۔ اگر قرآن کے مطابق اس نے بچوں کی تربیت نہیں کیا تو وہ بچوں سے پریشان بتائے گا۔ پھر اس سے پوچھئے کہ کاروبار کیسا ہے، اگر قرآن کے مطابق کاروبار نہیں ہے، جھوٹ پر اور دھوکے پر وہ ٹکا ہوا ہے، تو وہ کاروبار کی طرف سے بھی آپ کو بتائے۔ اس سے صحت کے بارے میں پوچھئے کہ کتنی بیماریاں انہیں گھیری ہوئی ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں جی رہا، سونا اور اٹھنا اور کھانا قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کئی بیماریوں سے لت پت اپنے آپ کو۔ اس سے عزت کے تعلق سے پوچھیں، اس سے سکون کے تعلق سے پوچھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا کا کیا مطلب، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی قرآن کے مطابق وہ زندگی نہیں جی رہا، نہ اس نے قرآن کو علم کے قابل اور عمل کے قابل ہی نہیں سمجھا، نعوذ باللہ استغفر، وہ نہ شادی اس مطابق کرے گا، نہ اولاد کی تربیت کرے گا، نہ کاروبار کرے گا، نہ معاشرے کے اندر ویسا رہے گا، نہ اپنے کھانے پینے کا طریقہ ویسا رکھے گا، تو وہی چیز اللہ نے فرمائی کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈالوں۔ اب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کر لیں، غور و فکر کر لیں، محاسبہ کر لیں کہ کیا ہے ہماری زندگی، اس کلام سے دوری سے ہم نے کیا اپنے آپ کو کر لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ مطلب دنیا تو تباہ ہو گئی، دنیا تو برباد ہو گئی، قرآن سے دوری تھی، اور قرآن کی سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا میں تباہ اور برباد ہوئے۔ ایک حدیث اس تعلق سے حضرت عمر کہتے ہیں، امام مسلم نے اس کو فضائل قرآن میں نقل کیا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 1896۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آگاہ رہو، یعنی خبردار ہو جاؤ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، مطلب اس کتاب کے ذریعے سے غلبہ اور عروج ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا۔ قرآن ہے لیکن ہم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کس قدر ذلیل و رسوا ہے، کیا حالت ہے ہماری پورے ہندوستان کے اندر، اور پورے جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، اس کلام کو جہاں جہاں چھوڑا ہے وہاں وہاں اس کی کیا حالت بن چکی۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1896۔ تو عروج بھی اسی کے ذریعے سے ہے، اور تباہی اور بربادی بھی۔ اب دنیا تو تباہ ہو گئی، جب قبر کے اندر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر کے اندر سوال ہوں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یعنی کچھ شخص ہوں گے جو صحیح جواب دیں گے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہے گا دین الاسلام، اسلام تھا۔ تیسرا سوال ہوگا وہ کون تھے جو تمہارے بیچ میں آئے تھے، یا یہ کون تھے؟ دونوں لفظ ملتے ہیں، تو کہے گا کہ میرے نبی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چوتھا سوال کر، تو نے اس کا جواب کیسے دے دیا؟ مطلب زندگی میں یہ کیسے جی لیا تو، کہ جسے تو نے دیکھا نہیں، جس سے تو نے بات نہیں کیا، اسے رب مان کر کے جیا، اس سے سب سے زیادہ محبت، اس سے سب سے زیادہ ڈر، اس کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس کی توحید کے لیے تو نے کیا کچھ نہیں قربانیاں دیا۔ کیسے ہو گیا تو نے رب کیسے مان لیا اس کو؟ ماں دینوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ تو نے اپنے نفس کا نہیں قبول کیا، اپنے باپ دادا کا، اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان اور قبیلے کا قبول نہیں کیا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ تو نے آسمان والے کا قبول کر لیا۔ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کہ کروڑوں اور اربوں لوگ تھے، اس میں سے تو نے ڈھونڈ کر کے نکال لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ کیا جواب دے گا وہ؟ جب فرشتہ یہ پوچھے گا کہ تو نے اس کا جواب کیسے دے دیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھی اور میں نے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ میں نے اس کی کتاب پڑھی، میں نے اس پر ایمان لایا، مطلب پہلے علم حاصل کیا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اسے سچا جانا۔ ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 605 اور حدیث نمبر 4753۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا تو تباہ ہو گئی کیونکہ قرآن کے مطابق زندگی نہیں جیے، اس سے پیشے پست ڈالا۔ دنیا کے ہر علم کو سیکھنا، ہر نالج کو جاننا اس نے ضروری سمجھا، لیکن قرآن کے علم کو جاننا ضروری، اس پر ایمان نہیں لایا، اس پر عمل نہیں کیا، تو دنیا تباہ ہو گئی۔ اب قبر بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ جس نے قرآن کو نہیں جانا، اس پر ایمان نہیں لایا، اس کی تصدیق نہیں کیا، وہ جواب نہیں دے سکتا اس حدیث کے مطابق۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4753 صحیح حدیث ہے، آپ چیک کر لیں۔ اور پھر جب قبر کا جواب نہیں دے پاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اور اس کے بعد حشر میں کیا ہوگا؟ آیت کی طرف واپس آئے، اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا،
اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اندھا کر کے اٹھ رہا. اگر اس دنیا میں ہم اندھے ہو جائیں تو یہ تو 20-25 سال 50 سال کی زندگی اور یہ بچی ہوئی پتہ نہیں کتنی زندگی. لیکن حشر کا میدان کتنے دن کا ہے؟ 50,000 سال. اس دن اندھا بنا کر کے اٹھایا. کیوں؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. یعنی جیسے ہم رات میں اچھا بھلا سوئیں اور صبح اندھے ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ ارے میں تو دیکھتا بھالتا تھا، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اسی انداز میں وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، تو نے مجھے آنکھ دی تھی، میں دیکھتا بھالتا تھا، کیوں مجھے اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی رہیں تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا. پھر سے سمجھا. ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی رہیں تو نے اسے بھلا دیا. یعنی دنیا کی کتابوں کے سامنے تو نے قرآن کو بھلا دیا. دنیا کی کتابوں کے سامنے قرآن کو بھلا. ہر قسم کی کتابیں، ہر قسم کی رائٹر کو، ہر قسم ایسے نیوز پیپر پڑھنے کا وقت ہے جس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں ہم خود جانتے ہیں کہ کتنی باتیں صحیح ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی زندگی کو میں تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا. یعنی دنیا کی کتاب کے سامنے قرآن کو تو نے بھلا دیا، اسے نظر انداز کیا تھا. ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن قرآن کے لیے نظر انداز ہے. تو ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے اسے بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا. آج یعنی وہی ہے 50,000 سال قیامت کا دن. آج تجھے بھلا دیا گیا. اور جسے اللہ رب العزت یہ اعلان کر دے کہ آج تجھے بھلا دیا گیا، کون اس کا حامی اور مددگار؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 126 تک پڑھی گئی. اسی طرح سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9 جب میزان کی طرف یہ جائے گا، ابھی تو قبر سے اٹھا ہے، اب اس کے بعد وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا اور میزان جہاں پر ترازو قائم کیا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے. تو سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9 اس میں نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ وہاں پر بھی وہ یہی کہے گا. اور اس کے بعد جب وہ جہنم کی طرف لے کر کے جایا جائے گا تو سورہ ملک آیت نمبر 8 سے 10 تک تقاد تمیز من الغیظ، وہ دیکھے گا کہ غیظ اور غضب کے جہنم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. اور جب جہنم کے قریب ان کو لے کر کے جایا جائے گا تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اس عذاب سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبر دینے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، نذیر تو آیا تھا. یعنی ہر دور میں تو انبیاء آئے تھے نا. ہم بھی یہی کہیں گے نا کہ ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ چکی تھی. اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وعین ہی جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا کی ویسا ہم تک پہنچ گیا تھا اور قیامت تک یہ باقی رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کلام اللہ رب العزت کا قیامت تک باقی رہے گا، اس کا سمجھا دینا یعنی حدیث بھی. تو قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیا ہم تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا، ان کے کلام کو جھٹلایا. ہم نے دنیا کے ہر کلام کو سیکھا، ہر بات کو سیکھا، ہر کتاب کو سیکھا، اور پھر آخر میں کہیں گے کاش ہم نے اس کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ ہو. اللہ، دنیا بھی تباہ ہوئی، قبر بھی تباہ ہوئی، اب حشر میں اندھے اٹھ رہے ہیں اور میزان میں بھی پچھتا رہے ہیں، اور اب جہنم میں پہنچتے وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نے اس کلام کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا. آ تو گیا تھا میرے پاس لیکن ہم نے تو اس کو قسم کھانے کی اور فلاں چیز کی کتاب سمجھ لی، جبکہ یہ نصیحت کے لیے آئی تھی، یہ روحوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی. یہ روح ہے، قرآن کو اللہ نے ایک جگہ روح کہا. اب آخر ایک سہارا بچا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. سن لے شفاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس میں انہوں نے جلدی کی، یعنی دنیا میں اس دعا کو انہوں نے مانگ لی. میں نے اس دعا کو بچا کر کیسے کیسے سخت دور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن آپ نے اس دعا کو روک کر کے جنگ احد کو دیکھیں، جنگ بدر کو دیکھیں، آپ کے بیٹے اکلوتے ابراہیم کا انتقال، 70 صحابی شہید، آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، آپ کی انگلیوں کو اور کان کو کاٹ کر کے ہندا نے مالا بنا کر کے پہن لی اور کہا کہ میں نے اپنی بدلہ لے لیا. ایسے سخت شعب ابی طالب میں 2.5 سال قید رہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایسے سخت مرحلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچا کر. اور وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا جو ہر حال میں قبول ہوتی، ہر انبیاء کو دی جاتی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو حشر کے لیے بچا کے رکھا ہوں اور میری دعا کا ہر وہ شخص، مطلب مجھے شفاعت دی جائے گی اور میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید کے اوپر جس کا انتقال ہوگا، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہوئے انتقال ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث جب آپ دیکھیں گے تو اور بھی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی. ابن ماجہ حدیث نمبر 4307. تو وہاں پہ رحمت للعالمین شفاعت کو لے کر کے اور اس خاص دعا کو لے کر کے وہاں پہ پہنچیں گے. اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے
اور آپ کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا. لیکن وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے لیے شکایت کرے تو کیسا مجرم ہوگا؟ جس کے لیے رسول اللہ شکایت کرے وہ کیسا مجرم ہوگا؟ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے آپ کی شکایت نقل کیا. سورہ فرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول یا ربی، اس دن رسول کہیں گے اے میرے پروردگار. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیے. یہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے اسی کلام کو پہنچانے کے لیے تو آپ نے سب کچھ قربان کیا. 23 سال آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی بڑھاپے پہ ترس کھایا، نہ کبھی اپنے زخموں کا لحاظ کیا. سب کچھ قربان اسی کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور ہم نے اس کو باندھ کر کے رکھ دیا. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور یہ سوال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا؟ کتنا خطرناک، کتنا زبردست تھا. کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ یعنی وہ دن جس دن آپ سب سے زیادہ تکلیف پہنچی آپ کو، جس دن آپ سب سے زیادہ تکلیف میں آئے، آپ کا دل رویا جس دن. ارے زندگی رسول اللہ کی اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو پیدائش سے لے کر کے ہر سب روز تکلیف میں گزرا. لیکن ان دنوں میں سب سے زیادہ تکلیف کا دن کون سا تھا یا رسول اللہ؟ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ وہ احد کا دن ہوگا. یہ سوال کا جواب آپ لوگ کو ڈھونڈنا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو الرحیق المختوم اردو صفحہ نمبر 203 اور 204 سے. الرحیق المختوم یعنی جو سیرت کی کتاب ہے، اس میں آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے اس حدیث کو لے کر کے عائشہ صدیقہ کی حدیث. کیا آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. آپ فرماتی ہیں وہ احد کا دن ہوگا. عائشہ رسول اللہ کی زندگی کو بہت قریب سے جانتی، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور احد کے دن تھی آپ. اور احد کا دن اتنا سخت دن تھا، اتنا سخت دن کہ ظالموں نے آپ کے جانشیر صحابہ کو 70 صحابہ کو شہید کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر کے زار و قطار روتے، ان کے سر کے نیچے گھاس رکھتے، انہیں چادر اڑاتے. ایک طرف سے چادر اڑاتے، دوسری طرف سے کھل جاتے. جب آپ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا جو آپ کے دوست بھی ہیں، تو ہندا نے اسے اس طریقے سے شہید کروایا انہیں کہ ان کے جسم کو کئی جگہ سے کاٹ دیا. انگلیاں کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی ہے، اور سینہ چیر کر کے اور دل نکال کر کے چبایا، اور کہا کہ اب میرا بدلہ پورا ہوا. کیسا کلیجہ پھٹا. دشمنوں نے آپ کو پیچھے سے وار کیا، آپ ایک کھڈے میں گر گئے، آپ کے گال میں 2 سلاخیں گھس گئی. ابو عبیدہ بن ذرہ نے دوڑ کر کے آئے اور کہا کہ میں سلاخ نکالوں گا. سلاخ جب رسول اللہ کے چہرے سے نکالی تو ان کا ایک دانت ٹوٹ. کہا خبردار کوئی اور نہیں آئے گا، دوسرا بھی میں ہی نکالوں. دوسرا نکالا، دوسرا دانت ٹوٹ. کیسا سخت غصہ ہو. تو عائشہ فرماتی ہیں یہ وہی دن ہوگا احد کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیری امت نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے یہ وہ دن نہیں. پھر وہ کون سا دن تھا جس دن رسول اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی؟ آپ نے فرمایا، اور یہی آپ کے لیے سوال ہے کہ وہ کون سا دن ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ امت محمدیہ آج وہی گناہ کر رہی ہے اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والا عمل کر رہی ہے. مطلب یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں جو رسول اللہ جو عمل سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا. اور اس سوال کا جو جواب ڈھونڈے گا انشاءاللہ تعالی وہ تفسیر ابن کثیر کا مستحق. تو پھر سے الرحیق المختوم صفحہ نمبر 203 204 میں عائشہ کا یہ سوال ہے، اور بخاری شریف کے حوالے سے آپ نے اس کو نقل کیا ہے. اور بخاری شریف میں آپ کو نمبر بتانا ہے اور بتانا ہے کہ کس چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس دنیا، کون سا عمل تھا انسانیت کا جس نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا. ہنٹ بھی میں نے کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے ہمیں جڑے رہنے کی، اس پہ عمل کرنے کی خالق. اے اللہ نبی مکرم کی اس شکایت سے ہمیں بچا لے کہ جس میں آپ کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا، یعنی اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا. اس کا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لائیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، نبی مکرم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس پر تدبر کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس پر عمل کریں، اور عمل کے ساتھ لوگوں تک. اصل تو ویسے 3 ہی ہیں: ایمان لانا، تدبر کرنا یعنی علم حاصل کرنا، اور عمل کرنا. اور عمل کے اندر پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچانا اور صحیح تلفظ سے پڑھنا، اور بھی جو دوسرا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں قرآن مقدس کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا. اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔